السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جی معزز سامعین؟ امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. کوبالٹ کیپسول کے حوالے سے جتنے بھی فارمنگ کے ریلیٹڈ پیجز وغیرہ ہیں یا جتنے بھی چینلز کام کر رہے ہیں، تقریباً ان کی ہر 5ویں 6ٹھی پوسٹ جو ہے وہ کوبالٹ کیپسول کے بارے میں ہوتی ہے. تو آج انشاءاللہ اسی کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کی جائیں گی. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جس بھی چیز کی مارکیٹ یا مارکیٹنگ جو ہے وہ مقصود ہونا، سب سے پہلے اس کے اتنے زیادہ فائدے گنوائے جاتے ہیں، یہ ایک اصول ہے مارکیٹ کا کہ وہ لوگ اس کی افادیت کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اس کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسرا کام یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا نہ ہونا، اس کے اتنے زیادہ نقصانات بتائے جائیں کہ لوگ اس کی جناب نہ ہونے کے نقصانات کو دیکھتے ہوئے اس چیز کی طرف راغب ہوں اور اس کو خریدنا شروع کر دیں. تو کوبالٹ بھی انہی میں سے کچھ مراحل طے کر چکا ہے اور کچھ جو مرحلے ہیں وہ طے کر رہا ہے. تو ابھی انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ آج ڈسکس کیا جائے گا. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کوبالٹ کیا ہے. زمین میں پایا جانے والا ہے کیمیکل ہے جو پودے اپنی جڑوں کے ذریعے لیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نہ اس کی زمین کو کسی کام کے لیے ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی پودوں کو اس کی کسی بھی کام کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اس کی ضرورت ہوتی ہے جانوروں کو جنہوں نے اس پودے کو یا اس چارہ جات کو کھانا ہے جس نے کوبالٹ زمین سے جذب کیا ہوا ہے. جانوروں کے حوالے سے منرل کیٹیگری میں اس کو رکھا جاتا ہے، کاپر کی شکل میں اس کو منرل کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے. تو یہ جانوروں کے لیے کیا کام کرتا ہے کہ اسپیشلی بکریوں کے حوالے سے میں بتاؤں گا. بکری کے معدے کے 3 حصے ہوتے ہیں. اس میں جو ریومن ہوتا ہے، ریومن مائکروبز اس کوبالٹ کو یوٹیلائز کرتے ہیں صرف اور صرف ایک کام کے لیے، اور وہ کام ہوتا ہے B12 وٹامن B12 جو ہے اس کی پروڈکشن کے لیے اور اس کی گروتھ کے لیے جو ریومن مائکروبز ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ ایسی زمینیں جو گہری ریتلیوں اور ایسی زمینیں جن میں پانی کا بہاؤ زیادہ ہو، ان زمینوں میں یہ جو ہے کام پایا جاتا ہے. اور ایسی زمینیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے، کچھ بھائی میں چینل پہ سن رہا تھا کہ جناب جو درخت ہوگا اس کی جڑیں جو ہیں وہ جتنی نیچے ہوں گی ان میں کوبالٹ اتنا زیادہ پایا جائے گا. حالانکہ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی. کہا یہ جاتا ہے، اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ ایسی زمین جس پہ اینول رین فال یا سالانہ جو بارش ہے وہ 500 ملی میٹر سے زیادہ ریکارڈ کی جائے تو اس زمین پہ جو ہے کوبالٹ کی کمی واقع ہو جاتی ہے. اور ایسی زمین جو گہری ریتلی ہے اس میں بھی کوبالٹ کی کمی ہوتی ہے. تو ایسی زمینیں جن میں پانی ٹھہرتا ہو، تو اگر پانی کا جو رین فال ہے، جو بارش کے پانی کا بہاؤ ہے، وہ اگر کسی چیز کی کمی کا باعث بن سکتا ہے اگر زمین میں، تو وہ چیز اتنی زیادہ گہری ہو، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. ممکن ہے یہ نیچے بھی ہوتا ہو لیکن اتنی مقدار اس کی اوپر والی تہوں میں ہوتی ہے کہ پانی کا بہاؤ اس کو بہا کے لے جاتا ہے. ایسی زمینیں جن میں پانی ٹھہرتا ہو، اور بالعموم پاکستان کی زمینیں ایسی ہیں، تو وہاں پہ اس کی جو خاطر خواہ مقدار ہے یا ریکوائرڈ ہے اس سے یہ سرپلس ہی رہتا ہے یہ کوبالٹ. اگلی آپ بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے اس کی جو کمی ہے اگر وہ خوراک میں ہو تو جانور کن کن مسائل کا شکار ہو سکتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ جانور جو ہے اپنا وزن کم کرنا شروع کر دے گا، اور ہر وقت جو جانور کی آنکھیں ہیں وہ ان کا جناب ان پہ پانی لگا رہے گا، رونے والی آنکھیں اس نے بنائی ہوئی ہوں گی. اور سب سے جو اس کا اگلا کام ہوتا ہے، جو یہ آخری سٹیجز ہیں تمام کے تمام، انیشلی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، جانور ٹھیک رہتا ہے. صرف جب وزن کم کرنا شروع کر دیتا ہے تب آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، ممکنہ طور پہ اس میں کوبالٹ کی کمی ہو سکتی ہے. ریڈ بلڈ سیل جو ہے ان کی کمی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں انیمیا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور ان تمام وجوہات کے پیچھے جو ایک وجہ یہ ہے کہ کوبالٹ کی کمی کی وجہ سے جانور کی جو بھوک ہے نا وہ مر جاتی ہے، جانور کو بھوک نہیں لگتی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس کو جو شو کیا جاتا ہے وہ جانور کے مرنے مرانے تک اس کی کمی کو لے کے جایا جاتا ہے کیونکہ اس کی مارکیٹنگ مقصود ہے. پاکستان میں جتنی بھی زمینیں ہیں یا جتنے ونڈا آئٹمز ہیں، آپ سمجھ لیں جو مین آئٹمز ہیں، جو کھلیں ہیں، جو کنولا یا بنولا کی کھل وغیرہ ہے، کپاس ہے یا سرسوں ہے، وہ ایسی زمین پہ ہوتی ہے جو اچھی زمین ہو جس پہ پانی ٹھہرتا ہو. اور جو اس کے سامنے ہے چاول ہے، چاول کی کافی آئٹمز جو ونڈے میں استعمال ہوتی ہیں. چاول ایسی زمین پہ ہوتا ہے جن میں پانی کافی دیر کے لیے زمیندار نے روکنا ہوتا ہے، ٹھہرانا ہوتا ہے، تو تب جا کے وہ چاول پکتا ہے اور اچھی گروتھ دیتا ہے. تو زمین ایسی ہوتی ہے جس میں پانی اوپر اس کی تہہ پہ ٹھہرتا ہے، تو وہ زمین جو ہے وہ کوبالٹ کے حوالے سے رچ ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ کوبالٹ ہوتا ہے اور ریکوائرڈ مقدار سے تو کافی زیادہ ہوتا ہے. اگلی چیز سمجھ لیں کہ مکئی ہے. ابھی جو مکئی ہے آپ یہ پہلے دیکھیں کہ جانور کو کوبالٹ کی مقدار کتنی ریکوائرڈ ہوتی ہے. اگر یہ پر کے جی ڈرائی میٹر کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، اشاریہ 0.08
0.08 اگر کسی خوراک میں کے جی کے حساب سے بتا رہا ہوں ایم جی، اگر 0.08 ایم جی ایک کے جی ڈرائی میٹر میں موجود ہے تو وہ جانور کے لیے کافی ہے. یہ بہت تھوڑا اماؤنٹ بنتا ہے کوبالٹ کا، بالعموم تو اس کی کمی ہوتی ہی نہیں ہے جانوروں میں، لیکن خواہ مخواہ کیونکہ اس کی زیادتی کسی بھی مسئلے کا سبب نہیں بنتی تو لوگ کہہ رہے ہیں جناب دڑا دڑ یہ دیتے جاؤ کیپسول. تو جو مکئی ہے صرف اس میں 3 ملی گرام سے 6 ملی گرام پر کے جی پایا جاتا ہے. مکئی کا جو دانہ ہے، جو دلیا ہوتا ہے مکئی کا، اس میں صرف مکئی کی میں بات کر رہا ہوں 3 سے لے کے 6 ایم جی پر کے جی پایا جاتا ہے. وہ تو صرف مکئی جو ہے اس کی کمی کو پورا کر لیتی ہے، تو پھر اس کے حوالے سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ اس کا آسان حل کیا ہے. آسان اور بہترین حل جو اس کا ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک جانور کو اگر فرض کیا آج ڈیفیشنسی ہو گئی ہے کوبالٹ کی، تو آپ نے اس کو 2 یا 3 سی سی کا ایک انجیکشن ملتا ہے وٹامن B12 کا. مین کام کوبالٹ کا تو وہی ہے نا، B12 جو ہے ریومن اس کو یوٹیلائز کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں B12 کو گروتھ ملتی ہے یا B12 بنتا ہے. تو آپ نے B12 کا ایک انجیکشن 2-3 سی سی کا جو ہوتا ہے وہ آپ نے جانور کو جب لگانا ہے تو سٹڈیز یہ کہتی ہیں 6 سے 10 ہفتے تک جانور کی جو کوبالٹ کی ضرورت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. 2 مہینے 2 سے 2.5 مہینے تک جانور کو کی یہ جتنی بھی ڈیفیشنسی ہوگی، چاہے وہ سویئر کیسز کی ہوگی، تو وہ ڈیفیشنسی ختم ہو جائے گی. ابھی ایک چیز آپ کو اتنی اصل مسئلہ کوبالٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ مارکیٹ میں میسر نہیں ہے. آپ جا کے کسی بڑے ویٹرنری اسٹور کو بتائیں گے، وہ باہر سے اس کو منگوائیں گے اور آپ کو دیں گے. یہ اویلیبل نہیں ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی پاکستان میں، یا پاکستان میں اس حوالے سے اتنی فارمنگ نہیں ہو رہی تھی کہ جس میں کوبالٹ کی کمی یا ایک جو ایسی فیڈز ہوں جن میں اس کی کمی ہو، تو پھر لوگ اس کو منگواتے بھی نہیں تھے. تو ابھی اس کی ایک جو ہے ہوا بنی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے آپ یہ چند گزارشات تھیں، یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ صرف جو مکئی ہے نا، باقی آئٹمز میں بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو مکئی ہے صرف اس میں 3 سے 6 ملی گرام یہ پایا جاتا ہے پر کے جی کے حساب سے. اور جانور کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ 0.08 ایم جی پر کے جی چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بہت تھوڑا سا اماؤنٹ بنتا ہے اور اس کے پیچھے ہم پریشان ہیں. اور دوسرا حل اس کا وٹامن B12 کا ایک انجیکشن لگاؤ اور 2.5 مہینے کے لیے بے فکر ہو جاؤ. اگر اس میں ڈیفیشنسی ہے اور خوراک اچھی کر دو تو جانور انشاءاللہ آپ کا بہترین گروتھ کرے گا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جزاک اللہ کم الخیر.